ایک تو وہ جینوسائڈ ہے جو کہ فلسطین کے عوام پہ ہو رہا ہے، لیکن ایک وہ جینوسائڈ ہے جو کہ عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور اس کا انہیں اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر سال کراچی میں 500 سے زیادہ افراد روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل ہو جاتے ہیں یا جاں بحق ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے لیے شاید یہ خبر کوئی بہت بڑی نہ ہو، کیونکہ آپ کے لیے ایک عام روٹین سی بات ہے، جب سڑک پہ گاڑی ہوگی تو کسی نہ کسی کا ایکسیڈنٹ تو ضرور ہوگا۔ عام طور پہ ہمارے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے یقیناً چلانے والے کی غلطی ہوگی یا روڈ پار کرنے والے کی غلطی ہوگی، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی غلطی نہ ہو اور یہ سسٹمیٹکلی طور پہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہو تاکہ انشورنس کمپنیز کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ یہ ایک مبالغہ ہے، اب اس کے پیچھے کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے لیے ایک ایکسیڈنٹ شاید بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہی ایکسیڈنٹ اگر روز کا معمول بن جائے تو ہمارے جو ایموشنل ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک عام بات بن جاتی ہے اور ہم اس کو اگنور کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اسی سینیریو کو اس وقت فلسطین میں ہونے والے ظلم پہ لے جائیں تو آپ کو ایک نئی چیز سمجھ میں آئے گی۔ سب کو پتہ ہے کہ ہر سال اسرائیل فلسطین پہ حملہ کرتا ہے، 1000 سے زیادہ افراد کو قتل کرتا ہے، اور ہمارے سامنے اس کی کچھ ریلز آ جاتی ہیں یا روتے ہوئے بچے آ جاتے ہیں یا زخمی افراد آ جاتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو شاید آپ نے ابھی محسوس نہ کی ہو، لیکن اس ویڈیو کے بعد ضرور محسوس کیجیے گا۔ جس انداز میں ہمارا پچھلے کئی عرصوں میں ریئیکشن ہوتا تھا، اس سال اس کی فریکوینسی بہت کم ہو چکی ہے، جبکہ اس سال اسرائیل کا یہ سب سے بڑا حملہ تھا جس میں 9000 سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ اتنا بڑا میٹر نہیں رہا۔ اس کی وجہ بالکل وہی ہے جو کہ ایک عام ایکسیڈنٹ کے وقت ہماری ہوتی ہے، چونکہ ہمارے جو ایموشنل ریسیپٹرز ہیں ان کے لیے اب کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسرائیل فلسطین پر حملہ کرے، وہاں ہزاروں لوگوں کو قتل کرے اور اس کے بعد اپنی فتح کا جشن منائے اور ہم اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ لہٰذا جب یہ پہلا حملہ ہوا تھا ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی، اس کے بعد جب حملہ ہوا تو ہم نے اس وقت بھی کچھ ریئیکشن دیا ہوگا، اس کے بعد پھر حملہ ہوا تب ہم تھوڑا کم ہو گئے، اور اب چونکہ کافی عرصے سے ہم یہی ہوتا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے ایموشنل ریسیپٹرز نے یہ مان لیا ہے کہ اسرائیل ہوگا تو حملہ ہوگا، فلسطین ہوگا تو وہاں کے لوگوں کو مرنا پڑے گا، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جینوسائیڈ ہمارے ایموشنل ریسیپٹرز کا بھی ہو چکا ہے۔ اب چونکہ جب فلسطین کے بچے کی آواز ہمارے کانوں کو اتنا کوئی مجبور نہیں کرتی کہ ہم کو ریئیکشن دکھائیں، لہٰذا اب لوکلی بھی اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہیومن ریسیپٹرز اس پہ بھی کام نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جہاں فلسطین کے لوگوں کا ایک جینوسائیڈ جاری ہے وہاں ہیومن ایموشنز کا بھی ایک جینوسائیڈ جاری ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ کے ہیومن ریسیپٹرز کمزور ہو جائیں یا بالکل کام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے جب آپ ان کو فیوز کر دیں گے تو آنے والی نسلوں میں وہ ریسیپٹرز ہوں گے ہی نہیں، لہٰذا ان کے لیے ہیومن ویلیوز کوئی میٹر بھی نہیں کریں گی۔ ان کے لیے ہمیشہ یہ ہوگا کہ بھئی ظلم ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، طاقتور ہے وہ ظلم کرے گا ہی۔ لہٰذا ہم نے صرف اتنا یہ کرنا ہے کہ جس طرح میرے والد صاحب نے یا میرے پردادا نے اپنے سیلف انٹرسٹ کو جو ہے وہ سب سے آگے رکھا اور اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنایا اور خاموشی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، مجھے بھی یہی کرنا ہے۔ میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ اسرائیل فلسطین پہ حملہ کرتا ہے، انڈیا کشمیر پہ حملہ کرتا ہے، سعودیہ یمن پہ حملہ کرتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر انٹل انلیس میرے انٹرسٹ اس دنیا سے پورے ہو رہے ہیں، اٹ نتھنگ، کچھ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ایک آواز سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی دیکھتے ہوئے لوگ ظلم کی نفی کرنا شروع ہو جائیں گے اور ظالم روز بروز طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن بہرحال چونکہ ظالم اپنے بہت سے عزائم میں کامیاب ہو چکا ہے اور کافی میں کامیاب ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ایک بحیثیت انسان میرا پیغام ہے آپ کو اس سے تھوڑا بہت انٹیمیٹ کرنا اور اس طرح سے بھی سوچنے کی ایک پرسپیکٹو دینا۔ باقی بہت سے لوگوں کے ہیومن ریسیپٹرز اب کام واقعی نہیں کرتے، ان کے لیے ظلم نہیں رہا، تو شاید آپ بھی اس صف میں شامل ہو جائیں اور سیلف انٹرسٹ کی خاطر اپنی زندگی سنوارنے میں لگ جائیں۔